کیسے ہو آپ لوگ سب؟ ٹھیک ہو؟ ہاں، سردی بہت پڑ رہی ہے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی تھی یا شیئر کرنا چاہ رہی تھی، میں نے جب یوٹیوب کو شروع کیا، میں نے آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر کی ہوئی ہیں، اور مجھے ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ سچ کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے۔ جھوٹ پہ انسان نہ تو سکون پاتا ہے اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے، اور بات ہمیشہ وہ کرو جو گزری ہو۔ تو پہلے بھی میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے کہا گیا کہ لوگ غلط سمجھیں گے، غلط مطلب لے لیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ تو میں زیادہ بولتی نہ بولنا بھی میرے خیال میں دوسرے کے منہ پر تھپڑ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خاموشی سے بڑی کوئی مار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں سچ جو ہوتا ہے نا، کڑوا ضرور لگتا ہے لیکن وہ ہوتا صحیح ہے۔ زندگیاں ہماری میں نے آپ کو بہت کلیئر سی ریئلٹیز بتائیں۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں چینل کو خود لے کے رن کیا، میں نے کسی کی کوئی سپورٹ نہیں لی، میں نے کوئی ڈیٹنگ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا خود سے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم ایسے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ مجھے کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ میں ڈرتی تھی کہ میں کس طرح سے موو کروں گی، کب تک میری ہے یا نہیں ہے، کیا یہ ساری ڈگریاں میرے ساتھ جائیں گی۔ میں نے باتیں ساری کی ہوئی ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ چیزوں کے میرا دل تھا کہ میں آپ کو ثبوت دکھاؤں، کیونکہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا تو دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اتنی گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا مقصد ایسے دکھا دیتی ہوں، ایسے کہ میرا ہی نام لکھا ہے جناب، ویکھ لو، ویکھ لو۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، یا آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھو، زندگی جب آپ ہسپتالوں میں جاتے ہو نا تو یقین کریں ایک دفعہ بندہ مر جاتا ہے، خاص طور پہ جب بندہ خود بھی بیمار ہوتا ہے اور اپنے بہت سارے لوگ کھوئے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو پوچھتے ہیں۔ ظاہر سرگودا اتنا بڑا سٹی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ سے بچے یہیں پیدا ہوئے، جن ہاسپٹلس میں جا رہی ہوں ان میں ہی میں شروع سے اب تک جا رہی ہوں۔ تو وہ لوگ جب پوچھتے ہیں فلانے کا، تو مجھے بتانا پڑتا ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اس کی بھی، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کوئی اچھی رپورٹس نہیں تھی، بہت ڈس ہارڈ ہوئی میں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جو لوگ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہنستا مسکراتا چہرہ کیا ہے، مجھے آج وہاں پہ کچھ ٹیسٹ تھے کروانے، میرا کچھ مسئلہ بھی تھا، زیادہ صحت بھی تھی خراب، تو مجھے نا، میں نے وہیں سے ٹیسٹ کرواتی ہوں، تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو مجھے آج کہتے ہیں کہ بچے تو آپ آتے ہو نا، آپ باتیں کرتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے باتیں ہی کرتا رہوں۔ کافی ایج کے ہیں، میرے ابو کے ایج کے ہوں گے۔ تو میں نے کہا انکل آپ کریں بات، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، سردی ہے، بہت زیادہ، گھر جاؤ، یہ وہ سب بات صرف میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ دیکھو، جن لوگوں کو جو چیز میسر ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کئی دفعہ یہ غرور کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ہار کا لفظ ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کا سہارا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کا خواب ہوں، میں بہت سارے لوگوں کے لیے کھڑی ہوں۔ میری ذات کو دفن کر کے اوپر بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی ہیں، اور جب یہ ساری باتیں میں سوچتی ہوں نا تو پھر میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ اب صرف میں اتنا، یہ رپورٹس دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو، آپ لوگ جب سارے یوٹیوب پہ چل رہے ہوتے ہو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ دکھا دو، تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے، کہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے یار، کیونکہ جو انتھیٹک ہوتی ہیں، جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے،
تھینک یو سو مچ جو مجھے لائک کرتا ہے، سبسکرائب کرتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو، مجھ سے ضرور یہ چیز شیئر کیجیے گا کہ کچھ میسیج مجھے ان باکس میں آتے ہیں تو وہ ہندی میں آتے ہیں، بٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنے زیادہ میسیج آتے ہیں ان باکس میں، کیا ہے. تو آج دل بہت اداس ہے، بہت دل کر رہا ہے رونے کو. آپ کبھی سوچیں، آج 2 واقعے ہوئے. ایک تو انہوں نے مجھے جب کہا نا کہ جب آپ آتی ہیں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں آپ سے باتیں کروں اپنے دل کی. تو میں نے کہا انکل آپ کرنے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا بیٹا بھی ساتھ ہی تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا سردی ہے. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ آج میں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کچھ باتیں پوچھ لی، تو میں تھوڑا سا وزن پھر گین کر گئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے موٹی لگ رہی ہیں آپ اس دفعہ، پہلے آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، سردی ہے. تو ان کو میں نے آج ایک بات بتائی تو بلیو می کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. بات ان کو میں نے یہ بتائی کہ میرے اور ہسبینڈ کے بیچ میں 32 سال کا فرق ہے. تو انہوں نے سر پکڑ لیا. بلیو می کہ وہ بندہ ایسے کر کے نا 2 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گیا ایسے. وہ کہہ رہے یار تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو، تم میرے پاس سال ہو گیا میں تمہارا علاج کر رہا ہوں، اور تم نے مجھے اس بات کی بیسک چیز ہی نہیں بتائی کہ تم کیا ہو. مجھے تو لگا کہ تمہارا خاون یہ ویسے ویسے ہے، تو تم اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے، مدر کی وجہ سے ہو رہا ہے، بچوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو مجھے تو یہ اتنی بڑی اب بات تم مجھے بتا رہی ہو، تو یہ جہاں پہ تم جانتی ہو تم کس سٹیج پہ کھڑی ہو اس وقت اپنی زندگی کی. میں ان کا ڈاکٹر صاحب جانتی ہوں، اس لیے تو بتاتی نہیں ہوں کہ چلو جہاں پہ میں نے ساری چیزیں برداشت کر لی تو یہ بھی صحیح. اس لیے میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی، میں بار بار کہتی ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں نا کہ بچی کا گلا کٹ گیا 6 دن کی دلہن کا. بلیو می کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہے گلا چھری سے ہی کٹتا ہے. گلا چھری سے ہی کاٹا جاتا ہے. میرے خیال میں وہ کاٹنا اتنا صحتناک نہیں ہوتا. میں سوچتی ہوں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، کٹ کے مر جانا وہ ایک، میں تو کہتی ہوں جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن جو انسان روز ذبح ہوتا ہے، 24 سال سے ذبح ہو رہا ہو، اور وہ اپنے منہ پہ اف تک نہ لے کے آئے، اس کے چہرے پہ صرف اسمائل دیکھو. یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. باقی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی اپنی بیٹیوں کی زندگی کا خیال رکھا کریں، اور بیٹیوں سے کہوں گی کہ اچھی بیٹیاں بنیں، زندگیاں خراب مت کریں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو ماں باپ کو ضرور بتائیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں کہ نہ بتا کے، چھپا چھپا کے زندگی نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں بنا. ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور آج اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر ایک کے زبان پہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ نے خود ہی فیصلہ کیا تھا، ہم نے تو کہا تھا چھوڑ دو، یہ فیصلہ غلط ہے، ہم نے تو کہا تھا. اس لیے پلیز دوسری آتش کوئی نہ بنے. جہاں پہ غلطی ہو وہاں پہ غلطی کو کہنا کہ یہ غلط ہے. یہ مت کہنا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہتے، بچے کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور کھانا جانتے ہیں. آپ کو کوئی کچھ بھی ہیلپ نہیں کرے گا آپ کی زندگی سے. صرف آپ، میں نے بتایا نا، آپ پارٹیاں کرو، دیکھو لوگ آتے. تکلیف میں آپ کو ایک فون نہیں آتا، ایک میسیج تک نہیں آتا کہ میری بہن کا کیا حال ہے یا کس زندگی میں، کیونکہ بہن کو پوچھیں گے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا یا دینا نہ پڑ جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بہن مرتی مر جائے گی تو ان لوگوں سے لے گی کوئی. میرے لیے بہت دعا کیجیے گا، کیونکہ میں دنیا میں واقعی بہت اکیلی ہوں.
اللہ کے بعد میں کسی کو بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اولاد بھی آپ سے سنسیئر ہوتی ہے، کوئی بھی سنسیئر نہیں ہوتا، بس آپ کو ہر بندہ مشین سمجھتا ہے۔ میں نے زندگی میں دیکھا ہے، ہر رشتہ کہتا ہے، ماں کہتی ہے میرے لیے کر، باپ کہتا ہے میرے لیے، بھائی کہتا ہے میری عزت خراب ہو جائے گی، بہنیں کہتی ہیں سسرال والے کیا کہیں گے، بچے کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا ہے، ہماری زندگیاں خراب کر دی نہ بول کے۔ تو یار پھر میں نے کیا، میں کدھر جاؤں؟ میں نے آپ کو سلپ اس لیے دکھائی کہ آج میرے ٹیسٹ اچھے نہیں تھے، نہیں آئے، جو مجھے ڈر تھا وہ ہو گیا زندگی کا۔ اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا نیکسٹ، 7-8 اور ٹیسٹ لکھ دیے گئے ہیں، تو پلیز بہت ساری دعا کیجیے گا۔ اور جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ، میں نے آپ کو بتایا آ رہی کہ انڈیا کا وہ کوئی ہندی میں میسیج آتے ہیں، تو اگر پاکستان میں مجھے جتنا جو بھی دیکھ رہا ہے یا دیکھتے ہیں، مجھے اتنا سپورٹ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری باتوں کو جتنا ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے میری کسی بات، کسی تکلیف سے کسی کی اور تکلیف کم ہو جائے، شاید میری بات کسی کے دل پہ افیکٹ کر جائے، شاید کوئی پتہ نہیں سانسیں لے رہا ہو زندگی کی تو اس کو احساس ہو کہ یار یہ کیسے کھڑی ہے۔ تو پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلپ دکھانے کا ہرگز مقصد نیگیٹو مت لیجیے گا۔ میں نے آپ کو سلپ صرف اس لیے دکھائی، ڈاکٹر کی ڈسکرپشن صرف اس لیے دکھائی کہ مجھے لگا کہ شاید بہت سارے لوگ مجھے میسیج پہ کہہ دیتے ہیں تو مجھے بہت میں ہرٹ ہو جاتی ہوں کہ میں کوئی ویوز لینے کے لیے یا سبسکرائب کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی۔ میں نے جس بات پہ آئی تھی، میں نے کلیئر جو بولا تھا اس کے لیے آئی تھی، لیکن سلپ اس لیے دکھائی ہے کہ زندگی میں نے آپ کو